اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے ہم کلام ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا سفارش کی۔ تو معزز سامعین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ فیوچر میں مزید اپلوڈ ہونے والی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو معزز سامعین، بڑھتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کے ساتھ یعنی اپنے سسرال سے چلے تو بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی زیارت کرنے کا شوق چرایا تو آپ نے پوشیدہ طور پر بلاد مصر کا ارادہ کیا۔ جب آپ اپنے اہل و عیال اور ان بکریوں سمیت چلے جو آپ نے قیام مدین کے دوران حاصل کی تھیں تو اتفاقاً یہ اندھیری رات اور ٹھنڈی رات تھی، آپ راستہ بھول گئے اور معروف و مشہور راستہ آپ کو معلوم نہ ہو سکا۔ آپ چکماک سے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہے لیکن آگ نہ جلی۔ ادھر رات زیادہ اندھیری اور سردی سخت ہو گئی۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے کوہ طور کی جانب سے دور سے آگ چمکتی دیکھی، اور کوہ طور آپ کی دائیں طرف مغربی سمت میں تھا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ اور یہ بھی گویا موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی ہوگی، وہ تو اصل نور تھا اور اسے دیکھنا ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کوئی تمہارے پاس خبر لاؤں، یعنی اس سے راستہ معلوم کروں، یا آگ کا انگارہ لاؤں تاکہ تم آگ سینک لو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ ٹھنڈی اور سرد رات میں راستہ بھول گئے تھے۔ اس طرح ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہوں یا بھڑکتا شعلہ لاتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے پاس انگارہ لاؤں یا آگ کے مقام کا راستہ معلوم کر سکوں۔ آخر آپ خبر لائے، اور کیسی اعلیٰ عمدہ خبر تھی، وہاں رہنمائی پائی، اور کیسی شاندار رہنمائی پائی، وہاں سے نور حاصل کیا، اور کیسا نور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ وہاں آئے تو وادی کے دائیں جانب برکت والی زمین میں درخت سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں۔ اور سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: پس جب موسیٰ اس کے پاس ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ ارد گرد ہے، اور خدا جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک ہے، اے موسیٰ میں خدائے غالب و دانا ہوں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔ تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے، تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔ مفسرین سلف اور متاخرین نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آگ سرسبز و شاداب درخت میں بھڑک رہی ہے۔
آگ بھی خوب بھڑک رہی ہے اور درخت کی ہریالی اور شادابی بھی جوبن پر ہے۔ تو آپ تعجب سے وہاں کھڑے ہو گئے۔ یہ درخت مغربی جانب پہاڑ کے کنارے پر آپ کی پورے دائیں سمت تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تو مغربی جانب نہ تھا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف نبوت کے معاملے کا فیصلہ فرمایا، اور تو حاضر ہونے والوں میں سے نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام طویٰ نامی وادی میں تھے اور قبلہ کی طرف متوجہ تھے، اور یہ درخت مغرب کی جانب آپ کی دائیں طرف تھا۔ تو مقدس وادی طویٰ میں اللہ نے آپ کو پکارا۔ پہلے تو آپ کو اس بابرکت جگہ کی تعظیم و توقیر کے لیے اپنے جوتے اتارنے کا حکم دیا، اور وہ رات بھی خصوصی برکت والی تھی۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں ہے کہ آپ نے اس نور کی تیزی اور ہیبت کی وجہ سے اور نظر ضائع ہونے کے خوف سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیا۔ پھر اللہ نے آپ کو ان الفاظ سے مخاطب کیا، یقیناً میں اللہ ہوں جہانوں کا پروردگار، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یعنی میں جہانوں کا پروردگار ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور نماز قائم کرنا صرف میرے لیے درست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیشہ رہنے کا گھر قیامت کے بعد والا ہے، اور وہ ضرور قائم ہوگی، تاکہ ہر شخص کو اس کی اچھی اور بری کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کے لیے کام کرنے پر ترغیب دی اور اس شخص سے الگ رہنے کی تلقین کی ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کرتا اور اپنے نفس خواہش پر چلتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے مخاطب کیا، جس سے اس بات کی وضاحت مقصود تھی کہ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کو کن کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی کیا یہ وہی لاٹھی نہیں جس کو تو پہلے سے اچھی طرح جانتا ہے، پہچانتا ہے؟ عرض کی، مولا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے کئی اور کام بھی کرتا ہوں، اور میں اس کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ حکم ہوا، اے موسیٰ اسے زمین پر پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی، دیکھا تو وہ اچانک سانپ بن کر بھاگ رہا تھا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا اور اس پر واضح دلیل تھی کہ وہ ذات جو اس سے مخاطب ہے، وہ جب کسی چیز کو کہہ دے تو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اہل کتاب کے ہاں یہ بات یوں لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی تھی کہ میرے سچے نبی ہونے پر کوئی دلیل اور برہان قاطع عطا کر، اگر اہل مصر مجھے جھٹلائیں تو میں یہ دلیل ان کو دکھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو زمین پر پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینکا تو اچانک سانپ بن کر بھاگ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے سے بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سانپ کو اس کی دم سے پکڑ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ اسی طرح آپ کے ہاتھ میں لاٹھی کی شکل اختیار کر۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ پھر جب آپ نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ گویا وہ سانپ ہے تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی وہ بڑی بھاری جسامت والا ہولناک ہستہ بن گیا، وہ جو منہ کھولے ہوئے تھا لیکن وہ بڑی جسامت کے باوجود تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ یہ سانپوں کی ایک قسم ہے جس کو جان اور جنان کہتے ہیں۔ دیکھنے میں اس کا جسم باریک ہوتا ہے لیکن حرکت کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سانپ موٹا بھی اور تیزی سے حرکت بھی کر رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کی بشری اور انسانی طبیعت کا یہی تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا، آگے آ اور مت ڈر، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پلٹے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ اور خوف نہ کر، ہم اس کو پہلے حالت میں لوٹا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ اس سے بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے چوغے کے آستین میں لپیٹ کر اس کے منہ کے درمیان رکھا۔ اہل کتاب کے ہاں یہ ہے کہ آپ نے اس کی دم سے پکڑا۔ جب آپ نے اس پر اچھی طرح قدرت پا لی تو وہ پہلے کی طرح 2 شاخوں والا ڈنڈا بن گیا۔ قدرتوں اور عظمتوں والا پاک ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔
پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تو پھر باہر نکالو تو وہ چاند کی طرح بالکل سفید حالت میں چمک رہا تھا، بغیر کسی عیب کے۔ اس میں کوئی برس یا آبلہ وغیرہ کی بیماری نہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر کی وجہ سے اپنے پہلو کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ اور بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ڈر محسوس ہو تو ہاتھ اپنے دل پر رکھو، اس سے تمہارا دل مطمئن اور پرسکون ہو جائے گا۔ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، لیکن ایمان کی برکت اور انبیاء علیہ السلام کی اقتداء کی وجہ سے دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ پریشانی کے وقت ہاتھ سینے پر رکھنے سے دل کو قرار و سکون ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا۔ ان دو معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں، فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار لوگ ہیں۔ یعنی 2 نشانیاں لاٹھی اور ہاتھ ہیں جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ان 2 نشانیوں کے ساتھ 7 نشانیاں اور بھی ہیں، ان سب کو اکٹھا اللہ کے اس فرمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو تو کلی نشانیاں دی، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور ان 9 معجزات کی تفصیل کو سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، دیکھو ان کی نحوست خدا کے ہاں مقدور ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اور کہنے لگے کہ تمہارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے جادو کردہ، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں نے ان کے ایک آدمی کو مارا تھا، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے وہ قتل کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار اور معاون بنا دے، وزیر بنا دے، جو لوگوں تک میں تیرے پیغام پہنچانے میں میری مدد کرے، کیونکہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح اور قوت بیاں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے فرمایا، وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری آیات کی وجہ سے تم اور تمہارے پیرو ہی غالب رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور رسول موسیٰ کلیم اللہ کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا تھا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، بس اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے جو میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریں گے۔ یعنی میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار اور وزیر بنا دے جو لوگوں تک تیرے پیغامات پہنچانے میں مدد کرے، کیونکہ وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح اور زیادہ قوت بیاں کا مالک ہے۔ بعض نے کہا کہ ہماری آیات کی برکت سے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور آپ کی اطاعت و پیروی کرنے والے لوگ ہی غالب آئیں گے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، کہا اے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، کیونکہ بچپن میں آپ نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھا تھا، اور اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا، تو فرعون نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھی
اور کہا وہ تو بچہ ہے۔ فرعون نے آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے سامنے انگار اور کھجور رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھجور پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا تو آپ نے انگارہ اٹھا کر زبان پر رکھ دیا، جس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اتنی لکنت دور کر دے کہ لوگ میری بات سمجھ لیں، اور مکمل دور کرنے کا سوال ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے ضرورت سے زیادہ سوال نہیں کرتے، بلکہ ضرورت کے مطابق ہی مانگتے ہیں۔ اس لیے آخر دم تک کچھ نہ کچھ لکنت آپ کی زبان میں باقی رہی۔ اس لیے فرعون نے آپ پر الزام لگایا تھا۔ ترجمہ: وہ بات واضح نہیں کر سکتا، اپنے ماضی ما فی الضمیر کا اظہار صاف طور پر نہیں کر سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر مددگار بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کرتا، تاکہ ہم بہت سی تیری تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا: موسیٰ، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی عزت و شرف کی دلیل ہے کہ آپ نے اللہ سے التجا کی کہ میرے بھائی کی طرف وحی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور اسے نبی بنا دیا۔ یہ اللہ کے ہاں عظیم المرتبت ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ ایک دفعہ لوگ حج پر جا رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھی۔ تو آپ نے کسی کہنے والے سے سنا کہ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا، کس بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ لوگوں میں سے کسی نے جواب نہ دیا۔ اس کا جواب حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ موسیٰ عمران علیہ السلام ہے کہ جب انہوں نے اپنے اللہ سے اپنے بھائی کی طرف وحی بھیجنے کی سفارش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کر دی۔ تو معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔